بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ رمضان کے دیگر تحائف میں سے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دھاکے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوتا ہے اس سال آپ نے 20 دن تک اعتکاف کیا تھا۔ تو امت کے لیے 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے، اور اعتکاف کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ ایسی مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی مسجد چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اعتکاف کی کیفیت میں بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پرانے دور میں جب کہ مساجد میں واش روم نہیں ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے انسان اپنے گھر جا سکتا ہے، لیکن وہاں جا کر بیٹھے نہیں، باتیں نہ کرے اور فارغ ہو کے آ جائے۔ اب یہ انتظام مساجد میں موجود ہے، اب باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص اعتکاف کی حالت سے باہر نکل جائے، مسجد میں چلا جائے، کسی اور جگہ چلا جائے، گھر چلا جائے، بازار چلا جائے، اس کے اعتکاف میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا آغاز کب ہوگا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ 20 رمضان کے بعد 21ویں رات معتکف مسجد میں جا کر گزارے۔ مسجد میں رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے اپنی جائے اعتکاف میں آ جائے۔ مگر ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کی غلطی کرتے ہیں کہ جو خیمہ بنایا اسی میں جا کے بیٹھ گئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگ عصر کی نماز سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، نماز با جماعت ادا کرے، تراویح کی نماز پڑھے، اس کے بعد پھر مسجد میں ہی قیام کرے۔ رات مسجد میں قیام کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے اپنے خیمے میں چلا جائے، اور پھر زیادہ وقت اپنے خیمے میں گزارے، صرف قضاء حاجت کے لیے یا با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر آئے۔ ہمارے ہاں لوگ اعتکاف بیٹھ کر اپنے اپنے خیموں سے نکل کر اکٹھے ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ نامناسب ہے، درست نہیں ہے۔ اعتکاف والے اپنے خیموں میں رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر، ہر ماحول سے کٹ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر ہم جھولیوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں یا ادھر ادھر ٹہلنا ہے تو پھر اعتکاف کرنے کا کچھ معنی نہیں ہے۔ لہٰذا اعتکاف والے حضرات جو نیت کر لیں وہ زیادہ وقت اپنے خیمے میں گزاریں، قضاء حاجت کے لیے واش روم جا سکتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے خیمے سے نکل کر صفوں میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ اپنا زیادہ وقت خیموں میں بسر کریں۔ کچھ لوگ اعتکاف کے دوران ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غسل کرنے کی ایک حد تک اجازت ہے۔ جسم میں گرمی کی بنا پر بو پھیل گئی ہے، پسینہ آیا اور بو آ رہی ہے، اسلام نظافت اور صفائی کا دین ہے، لہٰذا صفائی کے لیے، غسل کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے مسجد کے حمامات میں جا کر غسل کر سکتا ہے۔
لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا کہ روزانہ لگے یا اعتکاف میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی اعتکاف میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ اپنے خیمے میں زیادہ وقت گزاریں اور تنہائی میں اللہ کے ساتھ محو کلام ہو جائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی اللہ سے ہم کلامی ہے، ذکر اذکار بھی اللہ سے ہم کلامی ہے، لہذا زیادہ وقت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم کرنے میں صرف کریں۔ عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں لیکن گھروں میں نہیں۔ امہات المؤمنین اعتکاف بیٹھتی تھیں، وہ مسجد کے صحن میں ان کے خیمے لگتے تھے، حالانکہ ان کے گھر مسجد سے دور نہیں تھے، ہر گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، لیکن ان خیموں میں، اپنے گھروں میں انہوں نے اعتکاف نہیں کیا، بلکہ مسجد میں خیمے لگا کر انہوں نے اعتکاف کیا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جو عورتوں کو گھروں میں اعتکاف بٹھا دیتے ہیں، گھر میں کوئی جگہ خاص کی وہاں اعتکاف کر لیا، وہ جائز نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں کہلا سکتا۔ اس عبادت کا تو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا جو اس نے تنہائی میں بیٹھ کے کی ہے، لیکن وہ اعتکاف کا ثواب حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور اعتکاف کا ثواب کیا ہے کہ ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا اور اس میں کوئی لغو کام نہ کیا، اطمینان کے ساتھ اپنا کام پورا کیا، اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا عمل ہے تو نفل، لیکن جس نے اپنے اوپر نافذ کر لیا اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی وہ اعتکاف چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اگر کسی مجبوری کے پیش نظر اسے اعتکاف چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر آئندہ سال اس کو قضا دینا پڑے گی۔ اگر وہ چھوڑ کر چلا جائے اور اعتکاف نہ کرے تو پھر گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے آغاز کر لیا ہے اور وہ اس پر اب فرض ہو چکا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر کسی کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، فرض غسل اس پر ہو جاتا ہے، تو وہ اسی وقت باہر حمامات میں آ کر غسل کرے، وضو کرے اور دوبارہ آ کر اعتکاف بیٹھ جائے، اس کے اعتکاف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔ For donation, account number 059292913100271, branch code 0727, account title Hafiz Shafiqur Rahman, MCB.